نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا اور چند صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ جیسے خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ذکر کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جب خانہ کعبے کی طرف روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ لگایا، اور کفار مکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی عمرہ کریں، تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ لگایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ سے گفت و شنید کے لیے بھیجا، اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، سفیر وہ بنایا جاتا ہے جس پر مکمل اعتماد ہو، ایسا ہی ہے نا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں وہ مقام رکھتے تھے کہ تمام صحابہ کرام بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے ان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تو تجارت کی وجہ سے آپ کا لین دین اہل مکہ کے ساتھ تھا، تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات برقرار تھے، کاروباری تعلقات۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں رشتہ دار کافی رہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا کہ ہماری نیت جو ہے نا وہ صرف عمرہ کرنے کی، لڑائی کی نہیں ہے، تو ان سے جا کر کہو کہ ہمیں اجازت دے دے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہماری نیت لڑنے کی نہیں ہے، آپ ہم سے اس بات کا خوف نہ رکھو۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ معظمہ گئے تو انہوں نے ان کا بڑا ویلکم کیا، تجارتی تعلقات بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی، تو انہوں نے کہا اے عثمان، ہم تمہارے نبی کو اور تمہارے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، البتہ تم آئے ہو، ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں، کاروباری لنک بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، تو ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، تم خانہ کعبے کا جا کے طواف کر لو، عمرہ کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے۔ اور ادھر چند صحابہ کرام انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ یار عثمان غنی تم موجیں اٹھا رہے ہوں گے، موجیں لوٹ رہے ہوں گے، وہ تو خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، وہ تو خوب عبادت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے، ادھر ان کو آفر پیش کی جا رہی ہے، کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے عثمان غنی پر یہ یقین ہے وہ میرے بغیر خانہ کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسے کہ انہوں نے کہا عثمان غنی تم تو آئے ہوئے ہو، تمہارے ہمارے ساتھ تعلقات بڑے، احسانات بڑے ہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم جا کر خانہ کعبے کا طواف کر لو، عمرہ کر لو، ہم تجھے اجازت دیتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، یقین جانو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا جس طواف میں میرا نبی شامل نہ ہو میں اس خانے کعبے کا طواف کیسے کر سکتا ہوں؟ میں خانے کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ ہے محبت رسول جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں ڈال دی گئی تھی۔